کہتے جی احرام میں خوشبو لگانا منع ہے. بہرحال اگر آپ نے ٹیشو سے یا لیکوڈ سے ہاتھ دھوئے ہیں تو کوئی صدقہ خیرات کر، کیونکہ آپ نے خوشبو لگانا تو مقصد نہیں تھا نا. دو بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ جو ایک کا ہے وہی دونوں کا ہے. جب ایک کے ادا کرتے رہے ہو تو دوسری کا بھی وہی حق ہے. تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ہم کو معذور ہو، صحت یقینی نہ ہو، اس کے لیے کر سکتے ہیں. مارکیٹ اکٹھی خریدی ہے، رقم ساری میں نے دی ہے، میں اپنے حصے کی رقم نہ دوں، کرایہ آپ لیا کریں. بہرحال جب اس نے پیسے نہیں دیا تو حصہ کس بات کا اس کا؟ پیسے تو آپ نے دیے تو اس کا کس بات کا حصہ ہے؟ جب وہ پیسے دے دے گا تو حصے دار بنے گا. وہ ٹھیک کہتا ہے کہ میں کرایہ کیوں لوں؟ جب میں نے پیسہ ہی نہیں لگایا، اس کا معنی ہے پیسہ بھی نہیں لگایا، اسی بلڈنگ کے کرایے سے آپ کو ہم پیسے مارکیٹ کی قیمت بھی ادا کر دیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. کس بات کا وہ حصے دار ہے؟ ہاں یا تو کوئی عمل کا حصہ ہے، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، ایک آدمی کام کرتا ہے، وضاحت کرے. بینک کو دے سکتے ہیں، مارکیٹ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ دیں. بعض لوگ نماز میں پاؤں کھلے رکھتے ہیں. کھلے رکھو یا تنگ رکھو حالات پر ہے. اگر جگہ زیادہ کھلی ہے تو کھلے کر لو، اگر تنگ ہے تو تنگ کر لو. یہ کون سے لڑائی کے مسئلے ہیں؟ جب حج یا رمضان ہوگا نا مجھے پاؤں کھلے کر دکھائیں. ہم عرفات گئے تھے زیارت کے لیے، تو عرفات سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. عرفات تو حرم کے باہر ہے، میقات تو نہیں ہے. طائف میقات ہے. عمرے کا یہ طواف یا طواف کا ثواب زیادہ ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو افضل طواف ہے. منافع کی کوئی شرح نہیں. اسلام نے ایک اصول بتلا دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. اتنا نفع نہ کرو کہ خریدنے والے کو نقصان ہو، اتنا نہ کرو کہ بیچنے والے کو نقصان ہو. اعتدال. کوئی آدمی کاروبار میں نقد چیز سیل کرتا ہے، نقد ریٹ لگاتا ہے، ادھار ٹھیک ہے وہ جائز ہے. نقد میں 100 روپیہ ہے، ادھار پہ 120 ہے، بالکل ٹھیک ہے. نماز میں سامنے جوتی پڑی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کریں کہ جوتی سامنے نہ رکھا کریں. حضور نے بتلایا ہے کہ دائیں ہاتھ پہ رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے تو بائیں ہاتھ پہ رکھو، بائیں بھی بندہ کھڑا ہے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو، یہ نہیں کہ آگے رکھو. نماز کی صف میں، نماز کی حالت میں اگلی صف میں جگہ خالی، اسی حالت میں 1 قدم 2 قدم جا سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جگہ خالی وہاں ہو تو یہاں سے دوڑ پڑو وہاں پہنچ جاؤ. کہتے ہیں کہ جی وزارت مدنی حیض سے روکنے والی دوائی استعمال کی جا رہی ہے اور درمیان میں داغ رکھتا ہے، اس کا حکم استحاضے کا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا کہ اگر حیض نہیں آیا ہے، معمولی کا بھی داغ لگ رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ بیماری بن گئی، حیض نہیں رہا. حیض آتا تو کھل کے آئے. لیکن بہتر یہ ہے کہ دوائی وغیرہ نہ لیا کریں. جائز ہے لیکن الٹا مصیبت بن جاتی ہے، نہ حیض بند ہوتا ہے نہ آتا ہے. احرام کی حالت میں اور چہرہ نہ ڈھانپے، پردہ فرض ہے، میں نے آگے کپڑا لٹکا دے. ہیڈ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ پی کیپ لگانے کی، ایسے کپڑا لگا دیا ایسے گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں. شہادت کی انگلی کا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی آلہہ باطلہ کی نفی اور اللہ کا اثبات. ایک وقت میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں یا مسجد ایسے جا کر دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. 100 عمرہ کرو، مدینے سے آتے ہوئے کرو، طائف سے آتے ہوئے کرو. جہاز کی نماز میں حمد کا سورہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ جنازے کی نماز میں نہ سورت ہے نہ فاتحہ ہے، وہ تو ہے ہی ثنا اور دعا.
خالہ اور بھتیجے نے اکٹھے ایک ساتھ دودھ پی لیا ہے، لڑکے اس کی خالہ، میرا بھائی ایک موٹی بات یاد رکھ، جس کا دودھ پیا ہے اس کی جتنی اولاد ہے پینے والے کے بھائی بہن بن گئے، جس نے دودھ نہیں پیا ہے وہ بھائی بہن نہیں ہے، جس نے دودھ پیا ہے۔ اب آپ خود فیصلے کرتے رہیں۔ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، حاجت پیش آ جائے، استنجا کر کے دوبارہ نہیں وضو کرے، باقاعدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے۔ وہ تو ہے کہ اگر لڑکے قرآن یاد کر رہے ہیں وہ یاد پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھول کے پڑھنا ہے، ہاتھ لگا کے پڑھنا ہے، وضو ضروری ہے، پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ابو ظبی سے آیا، جدہ ایئرپورٹ میں احرام باندھا ہے، دم پڑ گئی، اور عمرہ بھی نہ ملا نا میقات کا، اصل عمرہ تو وہ تھا جو آ رہا تھا، وہ میں نے بازو پر نہ مٹنے والے چند روح لکھوا لیے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرو کہ یہ کسی طرح کسی ڈاکٹر سرجن کے پاس جائیں، وہ کاٹ کے نکال دیتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ پہلا دور تھا کہ میٹے سے نہیں مٹتے، اب تو اگلے ہڈی نکال لیتے ہیں، گوشت کاٹ کے اور لگا دیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے میڈیکل، پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، ناک بڑھانا ہو، چھوٹا کرنا ہو، موٹا کرنا ہو، اور ناک بدل دیتے ہیں۔ تم نمبر دیکھ رہے ہو ابھی تک۔ پاکستانی ریاض میں کام کرتا ہے، مکہ احرام باندھا، عمرہ کیا، مدینے کی، اب دوبارہ پھر مدینہ سے پھر احرام باندھے گا، چونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ دم پڑ گیا، بکری کا گوشت خود کھا سکتے، ہاں بالکل، فریج میں رکھ لو، مہینہ دو مہینہ کھاتے رہو۔ اتنا بے وقوف ہو، جرمانہ تم پہ ہوا ہے، کھاؤ گے بھی تم۔ وہ تو غریبوں کو تقسیم ہوا، عجیب لوگ کہتے ہیں اب پھنس تو گئے ہیں لہذا خود کھاتے رہے۔ انڈیا میں ایک نیا فتنہ ہے، شکیل ہے کوئی، حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ ایسے کئی دجال پیدا ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ علماء حق اس کا مقابلہ کریں گے اور چند دنوں کے بعد فتنے مٹ جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ولی بالغ نابالغ کے جنازے میں اکٹھے ہوں تو بس وہی دعا کافی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، اس دعا سب کو شامل ہے، کوئی غم نہ کرے۔ یہاں لوگوں کے جوتوں کو پھینک دیا جاتا ہے، جوتے پھینکے جا رہے ہیں، نہ آپ نہ اٹھائیں، پھینکنے والے غلطی کر رہے ہیں، اٹھانے والا اس سے بھی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ مدینے سے احرام باندھ کے مکے آیا، عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، آپ مدینہ جا کے عمرہ بھی کرے، دم بھی دے، عمرہ مذاق نہیں ہے، جب چاہو کھول دو۔ نماز جمعہ کی پہلی اذان، وہ تو میرے بھائی وہ تو جو ہے اعلان کے لیے ہے کہ لوگ تیار ہو کے آئیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دکانیں بند کرو، دوڑو حرم آؤ نماز کے لیے، وہ تو اعلان کے لیے، اعلان۔ اصل تو اذان وہ ہے جو امام کے منبر پہ بیٹھنے پہ ہوتی ہے، اصل اذان وہ ہے، لیکن اس سے آپ 5-10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیا کریں۔ ہمارے گروپ کے اکثر ساتھی مسجد عائشہ دبئی کے لیے گئے، مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے جاتے، کوئی حاضر نہیں عمرہ کیا تو مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، کوئی آدمی جائے دیکھ کے آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے، کچھ نہیں۔ میں جہاں حرم کے قریب رہتا ہوں ایک مسجد میں، جو امام ہے وہ داڑھی منڈواتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے۔ یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں، کوئی داڑھی والی مسجد ڈھونڈو۔ حج کے دنوں میں مجھ پر دم پڑ گیا، دم نہیں دے سکا، پاکستان چلا گیا، اب تو تشریف لے آئے ہو نا، ادا کر دو۔
پہلی اذان جو ہے نا سنت چار جو پڑھنی ہے، اب دیکھیں نا مثلا آج کل تقریباً 12:25 پہ امام بھی آ جائے گا، اذان بھی ہوگی، خطبے آپ 20 منٹ پہ کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنی شروع کر دیں، ابھی اذان ختم نہیں ہوگی، آپ پڑھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو۔ میت کے مرنے کے بعد 7واں اور 10واں جو کرتے ہیں بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی ضروری نہیں، انفرادی دعا تو ہے ہی ہے، کبھی اجتماعی کر لو، اکثر انفرادی کیا کرو۔ حضور خود ویسے دعا فرماتے تھے لیکن انفرادی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام۔ تو ایسا کریں، جھگڑوں میں نہ پڑیں، کبھی اکٹھے مانگ لی، کبھی علیحدہ مانگ لی، کبھی زبان سے مانگی، ہاتھ کھڑے نہ کیے۔ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، بالکل سنت نہیں ہے، جائز ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل کیا جائے۔ شداد میں نے کافر کا نام سنا ہے، قرآن حدیث میں بھی ہے، تو کیا ہو گیا؟ قرآن حدیث میں خنزیر کا نام بھی آیا ہے، ابلیس کا نام بھی آیا، تو کیا ہو گیا ہے؟ اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ایسا نہ ہو ہمارے وہ بلوچ ہے نا، ہماری برادری تو ہے بیچاری ایسی، تو وہاں پر کوئی حافظ بیچارہ گیا رمضان شریف میں تراویح پڑھنے کے لیے، آگے سارے ہمارے بلوچ جاہل بیچارے، تو وہ ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، تو چوتھے دن انہوں نے حافظ کو بلایا، انہوں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا ہے؟ عیسیٰ کا نام آتا ہے، موسیٰ کا نام آتا ہے، اسماعیل کا آتا ہے، ابراہیم، ہم بلوچوں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صبر کریں، وقت میں آئے گا، اب سب کا نام ایک جگہ تو نہیں آتا نا۔ وہ بھی جب سورۃ الرحمن میں آیا نا، الرحمن علم القرآن بلوچوں و بلوچان فبأي آلاء ربكما تكذبان نصف اللی و نصف اللان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہاں بلوچ بڑے خوش ہوئے جناب، بڑے پیسے اکٹھے کیے، پگڑیاں اس کو بندھائی، وہ کافر ہو گیا قرآن کو محرف کر کے، یہ پگڑیاں بندھوا رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا نہیں پاگل قوم میں کہیں مار ہی نہ دیا مجھے۔ ایک دفعہ پیر صاحب گئے نا بلوچوں میں، تو رات کو سارے بلوچ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار پیر صاحب کے آنے سے بڑی رونق ہے، بڑی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یہ پیر تو چلا جائے گا، پھر ہم کیا ایسا کرتے ہیں کہ رات پیر صاحب کو قتل کر کے یہی قبر بنا دیں، یہی رہے گا تو ہم یاد کرتے رہیں گے نا۔ پیر صاحب کو پتہ لگا جوتی چھوڑ کے بھاگ گیا بیچارہ، اور نے کہا یہ پاگل قوم میں مار ہی ڈالے گی، یہ صرف مشورہ نہیں کر رہے، یہ بلا قوم میں لگ جائے گی۔ کہتے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھائی کوئی عمرانی، ان کے لیے دعا کرو۔ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ نیچے چھوڑ کر جو نماز پڑھتے اللہ ہدایت دے، بہرحال سنت ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے۔ جنازے میں ایک طرف سلام پھیریں یا دو طرف، دونوں جائز ہیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ جمعیت علماء کے اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، جتنی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ ہم تو ہمیشہ دین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اگر سال میں دوسری دفعہ عمرہ کرنے کے لیے آؤں 2000 یاد دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا جناب، آپ کو غلط فہمی ہے، معاف ہو چکا ہے۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو، نہیں ہو سکتا ہے دعا کریں۔ بینک کی نوکری تنخواہ بالکل حلال ہے، لیکن کوشش کریں دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہیں، اگر مل جائے تو چھوڑ دیں۔ تنخواہ آپ کی حلال ہے۔ رمضان میں عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں، جہاں مسجد بھی جا سکتی ہیں۔ حضور کی بیویاں اعتکاف نہیں کرتی تھیں۔ کرسی اور میز پہ کھانا کھانا ٹھیک ہے، افضل نہیں، حضور نے ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، سنت یہ ہے، ویسے تو جائز ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب ہم ہوائی جہاز میں تو نیچے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے ہی کھائیں گے، مجبوری ہے تو کھا سکتا ہے۔ میرا خاوند بڑا ڈاکٹر ہے، میڈیکل کالج کا پروفیسر ہے،
طالبات کو پڑھانا پڑتا ہے. کسی نے مجھے بولا ہے کہ پردے کے خلاف کیا میرا پردے کے خلاف تو کیا میرا خاوند؟ ہاں، پردے کے خلاف تقریر کرے تو گناہ گار ہے. اچھا، اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کو پڑھانا بھی گناہ ہے. پردے میں بیٹھ کے پڑھاتا رہے، جیسے یہاں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ اسپیکر لگا ہوتا ہے ان کے آگے، پروفیسر الگ بیٹھا ہوتا ہے، وہیں سے بیٹھے پڑھا رہا ہوتا ہے. لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہیں نظر نیچی رکھو، پڑھاتے رہو، کوشش کرو نظر بد نہ ڈالو. اور کیا، بس کیا کریں، مجبوری ہے، نوکری ہے، کدھر جائے. میرا خاوند مجھے پتہ نہیں کیا نہیں دیتا، مانگنے پر بھی چپ ہو جاتا ہے. اللہ کو پتہ، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے. اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھ کے دعا کیا کرو، خاوند ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. شوال اور ذوالقعدہ میں عمرہ کریں تو حج ضروری نہیں ہوتا. میری ماں نے حج کے بعد بدعت چھوڑ دی تھی. انتقال کے بعد کسی پر بہرحال دعا کریں، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اور جن عورتوں کے خاوند توجہ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ اکسیر ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا ذا الجلال. ایسے انداز میں پڑھے، اس کو پتہ نہ لگے، بس پڑھا اور دم کر لیا. انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. والدہ کو حق مہر ملا، خاوند فوت ہو گیا، اپنے بچوں کو گھر سے نکال سکتی ہے. اگر وہ گھر اس کا ہے تو نکال سکتی ہے. حق المہر میں ملا ہے تو اس کا ہے، بچوں کا تو نہیں ہے. لیکن اس کے مرنے کے بعد بچوں کا حق تو ہے نا پھر وہ ماں کی جائیداد میں. حج افراد نہیں، افراد میں طواف بعد سعی بالکل صفا مروہ دوڑنی ہے. رمضان میں خواتین گھر میں قرآن دیکھ کے تراویح پڑھ سکتی ہیں. نامحرم انتقال ہو گیا، اس کے لیے عمرے کا ثواب بھیج سکتے ہیں. نامحرم کی کیا ضرورت ہے، میرے محرم کو تو پورا کرو. تم اپنے لیے عمرہ کرو، نامحرم کے لیے نہ کرو. خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے میں بولے کہ میرا تیرا کوئی رشتہ، طلاق ہو جائے گی. بالکل رشتہ نہیں تو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے بیوقوف نے. صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں. ہم یقین کامل کیسے حاصل کریں؟ زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. ایک عورت لندن میں بیوہ ہو گئی، عدت کی 40 دن گزارے تھے. بیوہ کی ماں کی طبیعت جدے میں خراب ہو گئی، ایمرجنسی جدے آنا پڑا. کوئی نہیں، اللہ گناہ معاف کرے. ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے تو کیا کرے بیچاری، ماں کو چھوڑ دے، عدت پوری ہوتی رہے گی. طواف دیارہ جو ہے وہ اپنا 10، 11، 12 حنفی مسلک میں، باقی امہ کے نزدیک بعد میں بھی ہو سکتا ہے. نئے گھر میں جانے سے پہلے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. خود پڑھو، خود تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کوئی نعوذ باللہ ہندو ہو. سارے گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھو، کرائے پہ پڑھا، ہر بات کرائے پہ. کہتے ہیں مکے میں میرا کوئی نہیں، دفتر دینے کے لیے ابھی ڈھاکہ میں ہوں. اب دفتر دم دینے کے لیے. اچھا تو جب آئیں تو انشاءاللہ دبا میں دے دینا، یا کسی مدرسے کو بھیج دینا یہاں مکے میں، وہ کر دیں گے. میرے پڑوسی نے میری فیملی کو بہت تنگ کر رکھا ہے، فلیٹ بیچ دوں بول کر زبردستی پریشان کرتا ہے. ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کیا کریں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پڑھ کے دعا کیا کریں گے، یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، مسجد جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں.
طواف ان لوگوں کے لیے فوت ہو گیا اور کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. میری دادی صاحبہ انتقال کر گئی، اللہ مغفرت فرمائے. کسی پر گناہ کرتے وقت سلام جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ گناہ کرتے وقت کیا مانا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، میں نے وضاحت کروں نا. وہ گناہ کر رہا تھا تو ہم سلام کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آئی نا بات، لکھو وضاحت سے. جناب ظفر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہا ادخلہا فی الفردوس الاعلی. طواف کر لیا، صفا کر لی، احرام اتار کے بال نہیں تھوڑے 1 گھنٹے کے بعد کٹوائے، کوئی دم نہیں. میرے ابو عمرے پہ آئے، اسلام آباد سے احرام باندھ کے ارکان عمرے کے پورے کیے، سائی نہیں کی، بال کٹوا لیے. پورے کیسے کیے؟ عمرے میں تو ہوتا ہی طواف اور سائی ہے، سائی تو کی نہیں، تو ارکان کیسے پورے کیے انہوں نے؟ دم پڑ گئی آرام سے. آئندہ انشاءاللہ پورے کریں گے. کہتے جی سنجا اسلامی ملکوں میں کہیں بھی اسلامی حکومت ہے، یہاں تو ہے، باقی کا مجھے نہیں پتا. باقی تم قائم کرو. باتیں کرنا بڑی آسان ہے. تم نے اپنے گھر میں اسلامی حکومت قائم کی ہوئی ہے. جب تم گھر میں نہیں کر سکتے تو لوگوں سے ملکوں کے مطالبے کرتے ہو. ہر گھر والا اسلام پر عمل شروع کر دے، قائم ہو جائے گی. یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. احرام کھولنے کے بعد حل کرائے کوئی بات نہیں، کھولے گا ہی تو حل کرائے گا نا. اہل حق کی حدیث، ساری حدیث کی کتابیں اہل حق کی ہیں، جو مرضی آئے پڑھو. جو حدیث کی کتاب لکھے گا وہ اہل حق نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اردو میں اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو میرے خیال میں معارف الحدیث ہے، حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آسان ہے، وہ دیکھیں. انشورنس حرام ہے، اس کمپنی میں نوکری بھی نہ کریں. البیک کا چکن کھانا اللہ عالم، اگر مرغی باہر کی ہے تو نہ کھائیں. اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا اور بعد میں اس سے نکاح کرے، بہتر تو یہی ہے کہ زانیہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور تم بھی توبہ کر لو، نکاح ہو جائے. مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب نکاح سے پہلے بھی ہوتے کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی تھی تو اب نکاح کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے گی. الزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.